علماء بیان فرماتے ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام کی شبیہ، اور حضرت امام زمانہ علیہ السلام حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شبیہ. اور جس وقت شب عاشور، روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر کو میدان کی طرف رخصت کیا تھا، تو اس وقت یہی بات تو کہی تھی کہ خدا را تو اس قوم کے اوپر گواہ رہنا کہ آج میں اس کو جنگ پر بھیج رہا ہوں کہ جو کہ تیرے رسول کی شبیہ ہے، صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، کردار میں. اور جب بھی کبھی ہم تیرے رسول کو دیکھنے کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے، ہم اس کی جانب نظر کرتے تھے. تو جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی روایت ہے کہ جو ہمارے امام زمانہ علیہ السلام ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ رسول اللہ کے ہم نام بھی ہیں اور ان کی ہم کنیت بھی، اور صورت اور سیرت میں بہت زیادہ پیغمبر اسلام کے مشابہ ہیں. تو اگر کسی شخص کو بھی زیارت نصیب ہوتی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی، تو گویا اس کو رسول خدا کی بھی زیارت نصیب ہو گئی اور اسے شہزادہ علی اکبر کی زیارت بھی نصیب ہو گئی. اور ان ہستیوں کی زیارت سوچی کس قدر عظمت کی بات ہوگی، کس قدر عظمت کی بات ہوگی کہ علامہ تقی جعفری جو کہ آیت اللہ بہجت کے دوستوں میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جو روایات میں یہ بات آئی ہے کہ علماء کی زیارت پروردگار عالم کے نزدیک خانہ کعبہ کے 70 طوافوں سے زیادہ افضل ہے، صرف عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا. تو کہتے تھے کہ اس کی سب سے زیادہ نمایاں ترین مثال میری نگاہ میں آیت اللہ بہجت کی مثال. یعنی فرماتے ہیں حج کے معنی قصد کرنا، یعنی اگر تم نے ایک ولی خدا کو دیکھ لیا تو گویا تم حج کر کے آ گئے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے آ کر لوگ کہتے تھے کہ آپ نے ہمیں درس اخلاق دیں، تو وہ کہتے تھے دیکھو درس اخلاق کوئی درس دینے کی چیز نہیں ہے، ایک عملی چیز ہے، اور اگر تم اس کی کوئی عملی تفسیر دیکھنا چاہتے ہو تو آیت اللہ بہجت کو جا کر دیکھ لو، کوئی درس کی چلتی پھرتی تصویر ہے. تو سوچیے کہ جو عام یعنی جو عالم دین ہیں ان کے چہرے کی زیارت 70 طوافوں کے برابر ہو، تو امام زمانہ علیہ السلام کے چہرے کی زیارت، اور جن کی زیارت گویا پیغمبر اسلام اور شہزادہ علی اکبر کی زیارت بھی ہو کہ وہ ان کی بالکل شبیہ، تو کس قدر یہ زیارت پر عظمت ہوگی، کس قدر ثواب و فوائد رکھتی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی نے مسجد اعظم قم میں جو درس خارج دے رہے تھے تو درس سے اپنے روک کر بیچ میں کہا کہ میں کچھ جملے آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خواہ جوان ہو خواہ بوڑھے ہوں، اگر آپ لوگ یہ کام کریں گے جو اب میں بتانے والا ہوں تو یہ عمل آپ کے لیے اکسیر اعظم بن جائے گا. یعنی آپ کی روح کو ایسا پاک و پاکیزہ بنا دے گا کہ واقعتاً انسان اپنے اندر تبدیلی کو محسوس کرے. اگر آپ کسی ایک گمراہ کو، فقط ایک چخوا ایک ہی صحیح، ایک گمراہ کو آپ راہ راست پر لے آئیں. کوئی شخص اگر اللہ سے جدا ہو گیا ہے تو آپ اس کو اللہ سے، ایک شخص کو ہی اللہ سے روشناس کروا دیں. کسی ایک گناہگار کو ہی آپ توبہ کی طرف مائل کر دیں. امام زمانہ علیہ السلام سے کوئی شخص دور ہے اسے امام زمانہ کے قریب لے آئیں، خواہ ایک شخص ہی کیوں نہ ہو. اور ان مبارک ایام جیسے کہ یہ ابھی نیمہ شعبان ہے، رمضان ہے اور شب قدر وغیرہ ہے، اس کی اہمیت سے اور عظمت سے کسی کو روشناس کروا دیں. کسی شخص کو ایک فقہی مسئلہ ہی یاد کروا دیں. کوئی شخص اگر کسی دینی مشکل میں یا شبہ وغیرہ میں گرفتار ہے تو اس کا وہ دینی مشکل اور شبہ اس کو آپ رفع کروا دیں. تو اس طرح سے آپ یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے لگیں گے. یعنی جس قدر بھی ممکن ہو سکے، اور فرماتے ہیں جس قدر بھی ممکن ہو سکے، اگر آپ ایک کام اور کر لیں، یہ بھی عمل آپ کو امام کا منظور نظر بنا دے گا، آپ کی روح کے لیے اکسیر اعظم بن جائے گا، اور وہ ہے ایک مکمل قرآن پڑھ کر امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ کریں. اب اس میں میں آپ کو ایک اپنی طرف سے ایک اضافہ کر کے ایک بات اور بیچ میں بتا دوں. کریں روزانہ ایک پارہ اس طرح سے پڑھتی ہوئے جائیں کہ یہ قرآن اس وقت ختم ہو جب شب 23 رمضان شب قدر آ جائے، اور اس شب 23 رمضان کو اس ختم قرآن کا ثواب آپ امام زمانہ علیہ السلام کو ہدیہ کر دیں. تو یہ تمام مکمل قرآن، اور یہ جب سب آپ کے سارے اعمال اور ساری تقدیرات یہ جب
شب قدر میں امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پہنچیں گے، سوچیں گے اس تحفے سے امام کس قدر خوش ہوں گے۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی ایک اور بات فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک قرآن امام زمانہ کو ہدیہ کیا تو فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کیا معنی ہے۔ ایک قرآن اگر آپ نے امام زمانہ کو ہدیہ کیا، گویا آپ نے 1,24,000 انبیاء کو قرآن ہدیہ کیا۔ 1,24,000 انبیاء کو قرآن ہدیہ کرنے کا ثواب آپ کو ملتا۔ اور تو بہرحال آیت اللہ وحید خراسانی نے ایک بات اور فرمائی کہ اگر آپ تلاوت قرآن کو ہدیہ کرنا چاہیں امام کو تو انشاءاللہ آپ قیامت میں امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام، یہ عمل اس بات کا لازمہ بنے گا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ قیامت میں محشور کیے جائیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر امام زمانہ کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کی ہم میں صلاحیت پیدا ہو گئی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا قیامت کے روز۔ تو امام زمانہ کی ایسی لطف اور ایسی عنایت اس تلاوت قرآن یا اس ختم قرآن جو آپ ان کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، وہ آپ کو ایسا منظور نظر بنائے گی کہ وہ اپنے ساتھ قیامت کے روز بھی آپ کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اور یہ بھی بات بیان فرمائی کہ دیکھیں امام زمانہ جو ہیں وہ دنیا کا محور ہے، پوری دنیا ان کے گرد گھوم رہی، ان کے گرد چکر کاٹ رہی، تمام موجودات کا مرکز ہے امام زمانہ۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ قرآن اور امام زمانہ کی جو عنایات ہیں یہ جب باہمی طور پر ضمیمہ ہو جائیں، یہ جب دونوں چیزیں مل جائیں آپس میں، جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں گی تو واقعتاً آپ کی روح کو فرماتے ہیں کہ معراج نصیب ہو جائے گی۔ اور ایک اور بات کہی کہ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس بات کا عادی بن جائے، اس بات کا عادی بن جائے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر کے امام زمانہ کی خدمت میں روانہ کرے، یہ ہدیہ روانہ کرے، تو فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کے متعلق، یعنی ایک تو سب سے پہلی تو چیز ہے قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کر آپ ہدیہ کرنے کے اگر عادی بن گئے قرآن، تو دیکھیں قرآن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کو اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر اس کی کچھ تلاوت کریں اور امام زمانہ علیہ السلام کو اس کا ہدیہ کریں، بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں، بچوں کو بھی عادی بنائیں۔ اور دوسری اور چیز ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے درود پڑھنا، اور جس میں وہ عجل فرجہم کا اضافہ کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اس کے بہت زیادہ آثار معنوی یہ آپ کو محسوس ہوں گے، بہت زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت سے کوئی آ کر کہتا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کوئی ایسا عمل ہمیں بتائیں کہ ہمیں بہت زیادہ اشتیاق ہے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کا، کوئی دعا بتائیں، تو آپ فرماتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھو اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرو، انشاءاللہ تم کو ان کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ تو بہرحال خود کا ایک تو ہے کہ بہت زیادہ، اور ایک بات اور آیت اللہ بہجت سے منسوب ہے، اس میں کہا کہ جو ان اعمال کو انجام دے گا، تو فرماتے ہیں اگر آپ نے شب نیمہ شعبان میں یا شعبان کی 15 کو یہ اعمال انجام نہیں دیے تو قیامت کا دن آپ کے لیے حسرت کا دن بن جائے گا، حسرت کا، یعنی وہاں جا کر افسوس کریں کاش۔ ہاں دوسری ایک اور چیز کہ یہ خود انجام نہ دیے اور دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب نہ دی، ترغیب بھی دینی ہے، خود بھی انجام دینے۔ ان میں ایک فرماتے ہیں وہ جو اعمال ہیں اس کے، ایک تو 15 شعبان کا ایک جو غسل ہے، بہرحال وہ رجاء مطلوبیت کی نیت سے کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال جو اعمال ہیں اس روز کی۔ دوسری چیز 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ تسبیحات 4 اور زیارت امام حسین پڑھیں، خواہ مختصر ترینی کیوں نہ ہو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسینی اگر پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ یہ کہ نماز جعفر طیار، اور اس کے علاوہ دعائے کمیل، اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، سلامتی کے لیے صدقہ دینا امام زمانہ کے لیے،
ان کی سلامتی کے لیے صدقہ دینا، یہ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ترغیب دلانی چاہیے۔ اور آیت اللہ امینی ایک بات اور فرماتے تھے کہ امام زمانے کے لیے صدقہ خاص طور پر 15 شعبان کو بھی دیں، اور اس کے علاوہ شب عاشور بھی اور روز عاشور بھی امام زمانہ کے لیے خاص طور پر صدقہ دینا چاہیے، کہ اس رات کو اور اس دن امام زمانہ کا دل بہت زیادہ غمگین ہوتا، ان کے لیے خاص طور پر اس وقت صدقہ نکالنا چاہیے۔ اور آیت اللہ بہجت اور کہتے تھے کہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ دو چیزوں سے مصیبت دور ہو سکتی ہے آج کی، ایک تو سورہ مومنون کی تلاوت سے، اور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے صدقہ دینے سے۔ ہم جن مصیبتوں کے اندر گرفتار ہیں، تو زیادہ سے زیادہ اس لحاظ سے صدقہ دینا۔ دیکھیے ایران کے اندر تو باقاعدہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بہت وہاں پر رائج ہیں کہ وہاں جانور باقاعدہ ذبح کر کے اور گوسفند بھی ذبح کیے جاتے ہیں، اور ایک ایک وقت میں 70 جانور ذبح کر کے امام زمانہ کو صدقہ کیے جاتے ہیں باقاعدہ۔ تو اس کے علاوہ دعائے فرج، کچھ آیت اللہ وحید خراسانی نے کچھ اعمال اور بتائے جس کے اندر ایک دعائے فرج بھی ہے۔ دعائے فرج کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی بہت زیادہ ہلاکت و گمراہی سے بچنے کا ایک نسخہ بھی بتایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی آیا امام زمانہ کے لیے زیادہ سے زیادہ فرج کی دعا کرنا، جب بھی کہتے تھے کہ تمہیں قینچی سے اپنی آنکھوں کے سامنے پڑے ہوئے 1 لاکھ سے زائد حجابات کو بھی کاٹ دینا چاہیے جو دیدار حضرت امام زمانہ سے روکتے ہیں، اور وہ قینچی کیا ہے؟ اللہم عجل لولیک الفرج والی دعا، اس کے ذریعے ان حجابات کو کاٹتے چلے جاؤ اس دعا کے ذریعے۔ تو اس کو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ رائج کریں گے اتنا امام زمانہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ابھی جو یہ بات آئی تھی کہ دنیا اور آخرت کی ہر سعادت حاصل ہو جاتی ہے کہ روزانہ سورہ یاسین کو پڑھ کر امام زمانہ کو ہدیہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ ہے نماز کو اول وقت میں انجام دے کر اس کا ثواب امام کو ہدیہ کرنا۔ یہ خود امام کا منظور نظر بننے والا ایک عمل، انسان مومن امام کا منظور نظر بن جاتا ہے۔